بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ حدیث نمبر 460، اور اس حدیث میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعا کے بعد، ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہا کرتے تھے۔ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی تنہا ہے، وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد، بادشاہت صرف اسی کے لیے ہے، اور ہر قسم کی تعریف کا مستحق وہی اللہ ہی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ اگر تو کچھ دینا چاہے تو کوئی نہیں ہے جو تجھے روک سکے، اور اگر تو کسی سے اپنی نعمت کو روکنا چاہے تو کوئی نہیں ہے کہ جو وہ نعمت کسی کو دے سکے۔ یہاں تک یہ جو کلمات ہیں تو ناظرین کرام، اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر اس سلسلے میں مفصل گفتگو کی جا چکی ہے۔ اب آگے مزید یہ کہ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، اگر کوئی صاحب حیثیت ہے تو اس کی حیثیت اس کے کسی کام آنے والی نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں اگر کسی کو بہت زیادہ مال و دولت اور خوشحالی نصیب ہو، یا کوئی بڑا عہدہ ہو، جاہ و منصب ہو، یا کسی بھی شکل میں دنیا میں کوئی بڑے وسائل رکھتا ہو اور بہت زیادہ صاحب حیثیت قسم کا انسان ہو، لیکن اللہ کے سامنے اس کی یہ تمام تر حیثیت، اس کا یہ مال و دولت اور اس کا یہ جاہ و منصب اور اس کی یہ زمین جائیداد، یہ تمام چیزیں اللہ کے سامنے اس کے کسی کام آنے والی نہیں ہیں۔ یہ زمین جائیداد ہو، دنیا میں یہ عہدہ ہو، یہ حکمرانی ہو، کسی بھی قسم کی شان و شوکت ہو اور جاہ و جلال ہو، لیکن یہ سب کچھ یہ دنیا کی زندگی تک محدود ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے آخرت کا، یا جہاں تک معاملہ ہے انسان کا اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے خالق و مالک کے ساتھ جو تعلق ہے، تو اس سلسلے میں یہ سبھی کچھ انسان کے کسی کام آنے والا نہیں ہے کسی بھی صورت۔ ہاں البتہ وہ چیز جو اللہ کے پاس انسان کے کسی کام آ سکتی ہو، وہ چیز تو فقط یہی ہے کہ انسان کا ایمان درست ہو، اور یہ کہ اس کا عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہوا کرے، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق خوشگوار اور مضبوط و مستحکم بنانے کی وہ فکر و جستجو کیا کرے۔
اور یہ کہ اپنے اللہ کے سامنے، اپنے خالق و مالک کے سامنے وہ خوب گڑ گڑایا کرے، اپنی بندگی اور اپنی محتاجی کا وہ اقرار و اظہار کیا کرے، اپنی زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی۔ یہاں تک معاملہ ہو گیا ناظرین کرام، ان کلمات کے بارے میں یہ تذکرہ ہو گیا کہ جو کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کہا کرتے تھے، اور در حقیقت گفتگو یہ چل رہی تھی کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار مغیرہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، اور اس خط میں یہ فرمائش کی کہ اے مغیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے جو کچھ سنا ہو تو کچھ باتیں مجھے بھی لکھ بھیجئے۔ تو جواب میں مغیرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات انہیں تحریر کی تھی اس خط میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہا کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ کہ وہ کتب الی، مغیرہ نے معاویہ کے نام اس خط میں آگے مزید یہ بات بھی لکھی، انہو کان ینہا عن قیل وقال وکثرت السؤال وإضاعة المال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے تھے قیل وقال سے۔ قیل وقال یعنی فضول گفتگو، اس قسم کی گفتگو کہ فلاں نے یوں کہا، فلاں نے یوں کہا، یعنی ایسی باتیں جن کی کوئی بنیاد نہ ہو، سنی سنائی باتیں جن کی کوئی حقیقت نہ ہو، لغو قسم کی گفتگو، وقت ضائع کرنا، اور یہ کہ اس قسم کی باتیں کہ جن میں نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو نہ کوئی دینی فائدہ ہو، اور بالخصوص اگر ان باتوں میں کوئی ایسا عنصر بھی شامل ہو کہ جس میں کسی فتنے کا امکان ہو، کہ کسی کا مذاق اڑایا، کسی کی غیبت کی گئی ہو، کسی کی چغلی کی گئی ہو، یا کسی پر کوئی جھوٹا الزام لگایا گیا ہو، تو اس قسم کی باتوں سے مزید پرہیز کیا جانا ضروری ہے کہ جن میں کسی فتنے کا کوئی احتمال ہو۔ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے زیادہ سوال کرنے سے، یعنی انسان کی بعض اوقات یہ کیفیت ہوا کرتی ہے کہ ہر بات وہ پوچھتا ہے دوسروں سے، کہ مثلاً اگر کوئی دینی معاملہ ہے تو اچھی بات ہے کہ دین کے بارے میں جو بات انسان کو معلوم نہیں تو اسے چاہیے کہ وہ کسی صاحب علم سے پوچھ لیا کرے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمائے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ دین کی وہ باتیں، وہ احکام، وہ مسائل جن کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، تم ان لوگوں سے پوچھ لیا کرو کہ جو صاحب علم ہیں۔ لیکن بعض باتیں ایسی ہوا کرتی ہیں جو کہ بہت ہی صاف اور واضح ہیں کہ معمولی باتیں پوچھنا کہ جنہیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ اگر انسان معمولی باتیں ہر ایک سے پوچھتا پھرے، اس سے پوچھا پھر اطمینان نہیں ہوا، پھر دوسرے سے پوچھا، تو گویا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسے وہم اور وسوسے کا مرض لاحق ہے، اور یقیناً یہ کوئی پسندیدہ چیز تو نہیں ہے۔ یا اسی طرح بقول اہل علم کہ زیادہ سوال سے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
تو اس سے مراد یہ ہے کہ کسی سے کوئی چیز مانگنا، قرض مانگنا، ادھار مانگنا، مدد مانگنا، روپیہ پیسہ مانگنا، کہ اگر انسان کا گزارا چل رہا ہو تو دینی تعلیم یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے انسان اپنی عزت نفس کو مجروح کرنے سے باز رہے، کبھی کسی سے کچھ نہ مانگے، اور جیسے بھی ممکن ہو سکے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا گزارا چلانے کی کوشش کرے اور اپنی عزت اور اپنی یہ سفید پوشی کا جو بھرم ہے اسے قائم و دائم رکھے، بہر صورت کہ اگر ایک روٹی کھاتا ہے اور خدا نخواستہ بہت زیادہ تنگی ہو گئی تو آدھی روٹی پر وہ گزارا چلائے اپنا، لیکن کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کریں۔ اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یستغنی یغنہ اللہ، جو کوئی دوسروں سے کچھ مانگنے کا جو معاملہ ہے اس چیز سے بچنے کی کوشش کرے گا کہ جس کی یہ خواہش ہوگی، اور یہ کہ انسان اگر اس چیز کا عزم کر لے، پختہ ارادہ کر لے کہ میں کبھی زندگی بھر کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا، کوئی سوال نہیں کروں گا، اگر انسان عزم کر لے تو اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوگا کہ یغنہ اللہ، اللہ اسے غنی بنا دے گا، کہ اللہ کی طرف سے یوں غیبی انتظام کیا جائے گا کہ واقعی اسے زندگی بھر، اسے مرتے دم تک کبھی زندگی کے کسی موڑ پر کسی سے کچھ مانگنا نہیں پڑے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ وعدہ ہے، یہ خوشخبری ہے۔ الغرض انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی سوچ کو درست کرے اور اپنی عزت نفس کو پہچانے کہ یہ عزت اللہ کی طرف سے عطا فرمودہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ عزت اللہ کی طرف سے انسان کے پاس امانت ہے، اور انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے یہ بات کہ وہ اس امانت کی بہر صورت اور بہر قیمت حفاظت کیا کرے کہ یہ امانت یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے انسان کے پاس۔ لہذا اگر انسان یہ سوچ لے اور عزم کر لے کہ میں کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا تو واقعی اسے زندگی بھر کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی، اللہ کی طرف سے انتظام کیا جائے گا اس کے لیے باعزت زندگی بسر کرنے کا۔ لیکن اگر کسی کے مزاج میں خرابی ہو اور اس کی سوچ ہی بگڑی ہوئی ہو، اور وہ ہمیشہ یہ سوچ رکھتا ہو اپنے ذہن میں کہ مجھے محنت کی کیا ضرورت ہے، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اٹھوں اور پسینے بہاؤں، خود کو ہلکان کروں، کسی کے سامنے جا کر دو میٹھی میٹھی باتیں سناؤں گا، اپنا دکھڑا بیان کروں گا، اس کا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے گا اور وہ جیب میں ہاتھ ڈالے گا، مجھے کچھ دے دے گا۔ یا بہت سے لوگ اس قسم کے بھی ہوا کرتے ہیں کہ انہیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے مانگنے کی، کہ اپنی جیب میں پیسے موجود ہیں، انتظام ہے، روپیہ موجود ہے، لیکن اسے خرچ کرنے کی بجائے وہ سوچتے ہیں کہ اسے سنبھال کر رکھیں، کسی سے کچھ مانگ لیں اور اپنا گزارا چلائیں کہ مانگنے سے کیا ہوگا، مفت میں پیسہ مل جائے گا۔ باقی یہ عزت کی باتیں، تو عزت کا کیا ہے؟ تو یہ سوچ بہت ہی ناپسندیدہ ترین سوچ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے تھے مال کو ضائع کرنے سے۔ یعنی یہ جو مال و دولت ہے، خوشحالی ہے، اللہ نے اگر کسی کو نوازا ہے روپے پیسے کی نعمت سے، یہ رزق حلال، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس کی حفاظت کیا کرے اور اسے خود اپنے ہاتھوں برباد نہ کرے۔
کہ مثلاً اگر وہ فضول خرچی کرتا ہے کہ کوئی چیز خریدنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی خرید لایا، یا جس جگہ 10 روپے سے کام چل رہا ہو وہاں جھوٹی عزت بنانے کے لیے 100 روپے خرچ کر ڈالے اس نے، تو یہ فضول خرچی ہو۔ یا اسی طرح یہ بات بھی اس میں شامل ہے کہ اپنے مال کو یوں کھلا چھوڑ رکھا ہو کسی نے کہ کوئی فکر ہی نہیں ہے، اور یوں اس کی لاپرواہی کی وجہ سے کسی نے وہ چرا لیا، وہ لوٹ لیا، یا وہ مال ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو یوں الغرض وہ کوئی بھی شکل ہو، مال کو ضائع کرنا یہ اللہ کی نعمت کی بہت بڑی ناقدری ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر مزید یہ کہ کل نہ جانے کس قسم کے حالات ہوں کہ وقت کو اپنا یہ رنگ ڈھنگ بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، نہ جانے وقت کب کروٹ بدل لے۔ کہ آج اگر خوشحالی ہے تو ایسا نہ ہو کہ کل نہ جانے فقر و فاقے کے سلسلے ہوں، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال و دولت کو ضائع کرنے سے ہمیشہ باز ہی رہا کرے۔ اور اس کے بعد فرمائے کہ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے تھے ماں کی نافرمانی سے، کہ انسان کے لیے ماں کا بہت ہی بلند ترین مقام و مرتبہ ہے، اور یقیناً ماں کا معاملہ ہو یا باپ کی بات ہو، دونوں کا ہی بہت ہی بلند ترین مقام و مرتبہ ہے۔ اور یہ کہ دین اسلام میں ماں اور باپ یعنی والدین دونوں کے ساتھ ہی انسان کو حسن سلوک اور ان کی فرما برداری کا نہایت تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرے، اور اسی طرح شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اگر اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو تو شرک کے بعد یہ سب سے بڑا گناہ اور سب سے زیادہ بدترین قسم کا یہ جرم ہے۔ لیکن بطور خاص ماں کے بارے میں کیوں زیادہ تاکید کی گئی ہے، تو اس بارے میں گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ ناظرین کرام آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔